کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں، ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے کے لیے۔ مجھ سے کسی نے کہا باپ مر گیا بھائی تیرا پردہ بھی تک ہے، کہنے لگے تو کیا ہوا؟ میرے باپ شہید ہوا ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم نے بچیوں کو بچپن میں سچی طلب دی ہوتی تو ہماری بیٹیاں آج غلط راستوں پہ نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا جب تک ماں کے اندر عشق رسول نہیں ہے بچے کے اندر پیدا ہو نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میری بیٹیاں میری بہنیں بچپن میں اگر سچی طلب کی ہوتی تو آج ہوٹلوں سے برآمد ہونے والی بچیوں کے برقعے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اس تعلیم نے برباد کر دیا۔ وہ لوگوں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ بچپن میں 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے مدینے میں، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے سر سے دوپٹہ گر گیا۔ بچی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے باپ کا نام علی ہے، بھائی کا نام حسنین ہے، حسن حسین ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے اور نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ گرا تو ماں آئی، ماں کا کردار دیکھیں، سر پہ دوپٹہ رکھا۔ زینب نے کہا 6 سال کی بچی پہ دوپٹہ پڑھ رہی، سیدہ زینب نے کہا امی میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ سادہ جواب، نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، رونے لگی، حساس باپ کی حساس اولاد، اور روئی بیٹی، اور سیدہ فاطمہ ہی چپ ہے نا زینب، اب تو سر پہ دوپٹہ ہے، تو سر پہ اپنی ماں سے چپٹ گئی، کہنے لگی امی نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دے، اگلی بار اپنی گردن کٹا دوں گی، میرے سر پہ سے دوپٹہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں سر سے دوپٹہ کھینچا گیا سیدہ زینب کے، وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچ لے؟ اللہ اکبر۔ دوپٹہ کھینچا تو جب بالوں سے چہرہ ڈھکا مدینے کی طرف منہ کر کے بولی اب نانا جان معاف کر دینا مجھے، آج سر پہ سے دوپٹہ گر گیا زینب کے۔ نانا میرے بچے کی لاشوں پر دوڑے دوڑے ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئی، میں باہر نہیں نکلی، پڑھنے لگی، میرے بھائی کا لاش نیزے پہ چڑھا دیا گیا تھا مگر اب میرے سر سے دوپٹہ چھین، اب مجھے معاف کر دینا نانا۔ پھر ابا کی طرف دیکھا، نجف اشرف کی طرف، ابا علی میں وہی زینب ہوں۔ مدینے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے حسنین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج سر سے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک رہی ہے سیدہ زینب۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 4500 کلومیٹر 4500 کلومیٹر تقریباً چلی ہے اونٹنی پر مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ میری پھوپھی کا حال یہ تھا، انتقال ہونے والا تھا سیدہ زینب کا، حکیم نے کہا بغیر دیکھے چہرہ دما نہیں دیں گے، وہ کہنے لگے آپ کے شوہر کے دکھا دو چہرہ، شریعت کی اجازت دیتی ہے۔ کہنے لگی میں کیسے دکھاؤں، میں فاطمہ کا دودھ میں نے پیا ہے، کیسے دکھاؤں حسن حسین کی بہن ہوں، میں چہرہ دکھاؤں گی تو آنے والے وقت کی اور تو کیا ہوگا، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اگر بچپن میں بچی کو پردہ سکھا دیا جائے مر جاتی ہے مگر پردے کی عادت ختم نہیں ہوتی۔ میں زندہ مثال بتا رہا ہوں آپ کو، سن لو میرے دھیان سے، بالکل سچا، میری آنکھوں کا دیکھ کر واقعہ سن لو۔ میری بہنوں میری بیٹیوں تمہارے لیے تو اللہ نے نماز الگ کر دی تھی، بے شک، فٹنگ کے کپڑے پہننے والی اور ایسی ہے جیسے اس نے کپڑے پہنے ہی نہیں تھے۔ بے شک، یہ جسم کو معاذ اللہ اپنے ظاہر کرنا سیریل کی طرز پر یہ گانے اور فلمیں اور جیسی واحد قسم کی بےہودہ عورتیں لباس پہنتی، ویسے لباس پہننے والی قیامت کے دن یہ عورت تیرے سامنے نہیں ہوگی، یہ تو جہنم کی وادیوں میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کس کی طرف جا رہی ہے میری بیٹی؟ ارے تیرے لیے نماز الگ ہو گئی، نماز مت پڑھے تو ہاتھ یہاں تک لائے، اللہ اکبر، اور نماز پڑھے یہاں تک ہاتھ لائے، مرد نماز پڑھے یہاں تک، اور نماز پڑھے یہاں تک، کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ نہیں چاہتا یہ نماز پڑھتے میری بے پردہ ہو. اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے, لہذا اللہ نے مرد کی نماز الگ کر دی, عورت کی نماز الگ. مسلمانوں کی شادیوں میں دکھتے ہیں کتنے مسلمان ہیں, آج تو سبھی مسلمان ہیں. اگر تم عاشق رسول ہو تو قسم کھاؤ جب تمہاری شادیوں کے پنڈال لگے تو تقریباً 100 دوپٹے بالکل گیٹ پہ لا کے بھاری بھاری رکھو. جب کوئی عورت بے پردہ ہے دوپٹہ پیش کر کے کہو بہن اپنا سر ڈھک لے, نبی نے فرمایا ہے سر ڈھک کے جایا. ہائے 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 اللہ اکبر. اگر عاشق رسول ہو تو ثبوت دو. اپنے گھروں میں دیکھو کتنی فلم میں خدا کے واسطے. اگر بچی کو بچپن میں ماں سکھا دے. ہمارے خاندان کی ایک عورت جس کی عمر 32-33 سال کی انتقال ہوا تھا, میں دلی ایمس میں تھا, اس کے سامنے میں بھی لے کے گیا تھا انہیں گاڑی میں اپنی. میں نے دیکھا کہ ان کا بالکل روح نکلنے والی تھی. 3-4 منٹ پہلے کی بات کر رہا ہوں, بالکل ادھر دیکھو غور کرو. تو میں نے دیکھا کہ بالکل روح نکلنے والا, جوائنٹس ہو گیا تھا, پیلیا خطرناک والا, اور بالکل مرنے والی ہے, انتقال ہونے والا ہے. مگر سید شادی تھی. میں نے دیکھا جب ڈاکٹر نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ لا کے دبانا چاہا, اسے پمپ دینا چاہا, تو اس نے کیا کیا, اپنا دوپٹہ سنبھالا, اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کیا, انتقال ہو گیا. مطلب یہ مر گئی مگر بچپن کی عادت نہیں بھولی. توجہ ہے کہ نہیں؟ عادت نہیں بھولی بچپن کی. آج لڑکیاں تیزی کے ساتھ اسلام چھوڑ رہی ہیں میری بیٹیاں. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. مگر اپنے بارے میں غور کرو, سوچو میرے بھائیوں. اگر میری بہنیں اس بات کو دیکھیں, اقبال کہتا ہے کہ ایک عورت تھی برطانیہ میں, وہ مسلمان ہوئی انگریز, اس نے چپ کے 600 انگریز عورتوں کو مسلمان کر دیا. ان کے مردوں کو جب پتا چلا تو اسے پکڑ لیا اور کنویں کے اندر لٹکایا. کنویں کے اندر سانپ بچھو تھے, بولے اسلام چھوڑے گی, اس کا نام تھا طاہرہ. تو اقبال کہتا ہے اس نے کہا 1 رات کی مولا چاہتی ہوں. انگریز خوش ہو گئے, یہ ایمان چھوڑ دے گی, ہماری عورتوں کا بھی دم چھوٹے گا. وہ چلے گئے, رات دے دی, صبح ہو گئے, کہنے لگے بولو کیا خیال ہے, کہنے لگے ڈالو کنویں کے اندر. رسول نے اسلام چھوڑنے کے لیے رات نہیں مانگی تھی, کہا نہیں, آخری بار عبادت کرنے کے لیے رات مانگی تھی, اپنے رب کو منانے کے لیے, اور اس سے دعا مانگنے کی مالک عورت ساتھ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں کنویں کے اندر گروں تو میرے اوپر سانپ پر بچھو آئے, اور جب وہ کاٹے تو میری آواز چیخے بلند ہو جائے, مالک میری لاج رکھنا عورت ہوں, میرے مالک جان بھی دوں تو فخر کے ساتھ مجھے موت آنی چاہیے. ڈالا جلدی سے, ڈالتے کیوں نہیں؟ انگریزوں نے جب اس کی ضرورت دیکھی تو بولے ایسا کر, عورتیں تو ہو ہی گئی ہے مسلمان, اب ہمیں بھی ذرا کلمہ پڑھا دے. جب تیری اتنی ہمت ہے, جب تیری ہمت کا یہ عالم ہے, تو پھر کربلا کی زینب کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوانوں آپ سے بھی آخری باتیں کر رہا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اور نوجوانوں سے خیال ہے کہ میرے پاس وقت ابھی 20 منٹ ہے, میں پھر بھی بات کر رہا ہوں, اس سے کم میں اس کے اندر ہی ختم کر دوں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی بات کرنے کے بعد کبھی اس کو الزام نہیں کیا. بات کر رہا ہوں آخری. نوجوانوں سن لو, ہو سکتا ہے یہ میری آخری تقریر ہو, ہاں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ میں کچھ لوگ آخری بار نصیحت سن رہے ہو, بے شک اس کے بعد نصیحت نہ سنیں. اگر آپ موت کو قریب نہیں لاؤ گے تو میری تقریر کوئی ایسا نہیں کرے گی آپ کو. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نوجوانوں, حضور فرماتے ہیں میرے آقا, آنکھوں سے عورتوں کو دیکھنا بری نظر سے, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اب یہ جو انسٹاگرام میں برہنہ آدھی کپڑے کی لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد تم توبہ بھی نہیں کرتے, تمہیں لگتا نہیں تمہارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا؟ مسلمان ہیں ہم. ایک عورت جا رہی ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا اس کے سر میں دوپٹہ نہیں تھا, بچہ کھو گیا تھا, اس کا ڈھونڈ رہی تھی. سرکار نے فرمایا لے سلمان پھانسی, اس کے سر پہ میری چادر رکھ دے. تو حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں, غیر مسلم کی بیٹی ہے. فرمایا تو مسلمان ہے نا,
ایسا کر اس کے سر پہ چادر ڈھک دے, قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. ہم مسلمان موبائلوں میں تصویریں لیے بیٹھے ہیں, تنہائیاں برباد ہیں نوجوانوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگایا جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے, اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. مگر حضور فرماتے ہیں جس نے کسی غیر عورت سے جس کا جسم لگ گیا یہ اس سے برا ہے کہ سور سے جسم لگ جائے. اللہ اکبر. کبھی کبھی بس میں یا پھر فلائٹ میں یا میلے جھمیلے میں مزارات کی بھیڑ میں اپنے جسم کو بچایا کرو, ایسے اور ایسے اور ایسے, تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ اپنے نبی کا فرمان ابھی بھولا نہیں ہے, اسے تمہیں نبی یاد ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 17 سال کا نوجوان ابھی انتقال ہوا ہے, کوئی ضرورت نہیں, اکیلا, ادھر دیکھیں اکیلا. اور اس کا کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا. کیا ہوا تھا بولو؟ ایکسیڈنٹ میں بعد میں جب اس کے یہاں گیا نا, اسے وہ دے رہے ہیں, اے بھائی 1 منٹ رک جاؤ نا, برداشت کر لو, دھو دو تھوڑا سا. جی جی جی. ادھر ابلیس آپ ہوتا ہوگا, بیٹھے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھے آرام سے, دیکھیں بالکل انتظام نہ کریں, 1 منٹ بیٹھ جائیں. اے بیٹے, اے رومال, اے بھائی جان, شاید کانوں کی مشین نہیں لگی ہوگی. سمجھ آئے کہ نہیں؟ جی جی جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نوجوان لڑکے کہتے توبہ کر لیں گے, وقت نہیں ملتا, قبرستان بھرے ہوئے ایسے نوجوانوں سے. تو کہتے تھے کر لیں گے, توبہ نہ کر پائے. لوگ مذاق سمجھتے ہیں اسلام کو, سنتے نکال دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ سمجھو کہ اتنا سمجھنا ہے, مگر جب موت کا فرشتہ آئے گا تو سب سمجھ میں آ جائے گا. بے شک. سمجھو مذاق, ہماری باتوں کو بھی مذاق سمجھو, کوئی بات نہیں ہے. مت ہو جا سنجیدہ, عمریں ہو گئی, تقریر سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے, مگر ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ نظر کی حفاظت کیسے کرنی ہے, کیسے نماز پڑھنی ہے, کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو وہ 17 سال کا لڑکا میں گیا, تو اس کے سر کے اندر کوئی وہ پوسٹ مارٹم ہوا, تو میں نے اس کا سر اٹھایا تو اس کے سر کے اندر کی ہڈی میری انگلی پہ لگ گئی, سفید ہڈی, میرے خون نکل گیا. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں تکلیف؟ میں نے اس کی تکلیف نہیں ہے بھائی. پھر میں کہا حضور فرماتے ہیں جب ہاتھ پکڑتا ہے نا 10 سال مردے کا, تو وہ کہتا آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. جب وہ شراب پی کے چیرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کیسے مردہ پڑا ہوتا ہے, اس کے جسم کے ضروری پارٹ بھی نکال لیتے ہیں. تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہا میں سفر میں رہتا ہوں رات دن, اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک مجھے موت جب دینا مالک تو اپنے کرم والی بغیر پوسٹ مارٹم والی موت دے دوں, ایسی موت دینا کہ جس میں تو راضی ہو جائے, اور میں تجھ پر ایمان لا کے ایمان پہ قائم رہ کر ایمان پر استقامت کے ساتھ دنیا سے جاؤں. یہ موت بڑی سخت ہے, یہ بڑی سخت ہے. حضور نے فرمایا میرے آقا نے اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا بند کر دو گی, اگر مجھے ڈرنا ہوتا میں تمہیں بتاتا کہ قبر کتنی خطرناک جگہ ہے. قبر میں جانا آپ تمہیں ڈر نہیں لگتا. نوجوانوں یاد رکھو ابھی توبہ کا وقت ہے, آج آنکھیں کھول لو. واصف علی واصف کہتے ہیں آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں, پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بہترین انسان وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنے رب کو منا لے. موسیٰ کی زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے کہا موسیٰ دعا کرے بارش ہو جائے, جانور مرنے لگے بھوک پیاس سے. موسیٰ گئے دعا کرنے لگے اے اللہ بارش فرما رحمت کی. اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا بارش. عرض کی مالک ہاں نہیں کروں گا بارش. اس وجہ سے ایک بندہ یہاں ایسا موجود ہے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے, 40 سال سے. موسیٰ بولے کون بدبخت ہے
तेरी वजह से बारिश नहीं होती, 40 साल से तौबा नहीं की, निकल। चोर को पता होता है मेरा ही नाम लिया जा रहा है, वो आदमी कांपने लगा जिसने 40 साल से तौबा नहीं की थी, कहने लगा मालिक माफ कर दे, मेरा नाज ना खोल। मूसा बोले निकलता है क्या नहीं निकलता है? तो फिर तो सिस्कियां लेके रोया, मगर आवाज बुलंद नहीं होने दी, उसने अपना पर्दा रखा, हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं परवरदिगार आलम, मैं परवरदिगार में सरेंडर करता हूँ। मूसा ने कहा निकल वरना नाम ले दूंगा मैं तेरा। फिर तो कांप के बोला मालिक नीचे उतरूंगा तो सब पहचान लेंगे मैं ही हूँ, जीना मेरा मुश्किल, तू सत्तार है, मेरे ऐब छुपा दे। मैंने पूरी पूरी रात गुनाह किए, मैं मानता हूँ मेरे जैसा गुनहगार, मैं अपने गुनाहों का खुद शाहिद हूँ, मैंने जितने गुनाह किए मैं मानता हूँ कि अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। ऐ मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। रोया, तब 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 आंसू गिरे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरी मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया, इतना कि आंसू गिरते गिरते फिर बारिश भी शुरू हो गई, अल्लाह की रहमत थी। आंसू के साथ बारिश, सब चले गए, मूसा नहीं गए। लगे मालिक बारिश, अल्लाह ने फरमाया हाँ जिसने तौबा नहीं की थी उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा कहने लगे मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं। शहजादी ने लिखा है कि दो मियां बीवी सर्दी के मौसम में, इधर देखिए, नमाज पढ़ रहे थे, बच्चा सो रहा था झूले में, बच्चा उठा, मियां बीवी दोनों नमाज पढ़ रहे, उधर अंगीठी चल रही है, बच्चा उठ के अंगीठी की तरफ जाने लगा, रोशनी की तरफ जाने लगा। जब मियां बीवी ने देखा तो शौहर तो नमाज पढ़ता रहा, मगर औरत ने नमाज तोड़ी और जाके बच्चे को बचाया और फिर बच्चे को प्यार करने लगी। शौहर मुसल्ले पे रो रो के बुरा हाल करता है और कहता है मालिक इसके अंदर एक दर्जा मोहब्बत है, तो इतनी अपने बच्चे को इसने बचा लिया, तू तो 70 पाँव से ज्यादा मेहरबान है मेरे मालिक, मेरे रब मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, तू इतना करीम है, 70 पाँव से ज्यादा मेहरबान है। ऐ नौजवानों मौत आ जाएगी, किसका भी नोटिस नहीं लगा मौत का आज तक किसी के घर पर। आपसे गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते इस गौस पाक की महफिल से अपनी जिंदगी को बदल के जाओ। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताए, नीचे हाथ कर ले, एक दूसरे की तरफ न देखें और हाथ उठा के बताएं कितने कटा देंगे गर्दन हुजूर के नाम। मुस्कुराए ना, एक दूसरे की तरफ न देखें, नीचे हाथ करें। दोनों बात याद रखें, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ देखना है। जो गर्दन कटा सकता है वो सब कुछ कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए, सिर्फ दाढ़ी रखने वाले। कोई जज्बात में न खड़ा हो, जज्बात में कोई खड़ा ना हो। आज से पूरी दाढ़ी रखानी है, जज्बात में कोई खड़ा ना हो, सोच समझ के खड़े हो आप लोग। बाद में कभी ये कहलवाएं कि ऐसे खड़े हो गए थे। आज से जिंदगी बदलनी है, सुन्नत पर अमल करना है। पूरी एक मुश्त भी आगे निकली हुई दाढ़ी है, पूरी दाढ़ी दिखाएंगे इंशाल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, हाथ उठा ले ऊपर, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर ले, मेरे साथ कहें इंशाल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद गर्दन कटेगी मगर दाढ़ी नहीं कटेगी। इन उलमा को सैयद साहब को गवाह बनाकर बैठ जाए। लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है ना, मगर अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले बरेली से एक जनाजा निकला, तो उसकी खूबसूरती को देख के गैर मुस्लिम कहते थे ये बरेली के अख्तर रजा ने ऐसा हुस्न पाया है तो बगदाद के गौसे आजम का आलम क्या। कितने लोग हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं, वादा नहीं नियत। हाथ उठा के कहिए इंशाल्लाह। पांचों नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पता कराएंगे इंशाल्लाह। हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे, हमेशा मसला के हालात पे कायम रहेंगे इंशाल्लाह। एक जरूरी बात जो इनके कैमरे वाले के लिए कर रहा हूँ वो एकदम सुबह ये करेंगे। मैं कहीं पे किसी मस्जिद के लिए ताउन कर रहा था, तो मस्जिद के लिए ये हो रहा था चंदा जिसे कहते हैं ना, तो मैं दुआ भी कर रहा था, तो किसी वाबी ने उसको काट के, या सुन्नी था वो कौन था बदबा, उसने काट के उसका गलत इस्तेमाल किया, फैलाया कि ये दुआ दे रहे पैसे लेके माज़अल्लाह। तो उस आदमी की इस बात को लोगों ने चेक नहीं किया,
ایسے کچھ سنی لوگ بھی ہیں جو فیس بک چلاتے ہیں, انہوں نے میری اس ویڈیو کو ایسے ہی وائرل کر دیا, پوچھا بھی نہیں. میری اچھی ویڈیو 50 100 200 وائرل ہوئی ہے, انہوں نے کبھی اپنے فیس بک سے شیئر نہیں کیا ہوگا, مگر جیسے ہی انہیں ذرا سی بات ملی وہ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ ہو جائے گا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. میرے نبی فرماتے اگر کسی کو میرا رب رکھنا چاہے پوری دنیا زور لگائے گی پھر بھی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. سے عرب رکھے تو اس کی وضاحت میں نے کر دی. مسجد کے لیے جو بھی کچھ دے گا یاد رکھو اسے وعدہ ہے کہ اس کا جنت میں گھر بنے گا انشاءاللہ. میں اس کے لیے کر رہا تھا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. میرے بعد آپ نے ابھی اسد بھائی آئے تھے, میں نے ہلکا سا دیکھا تھا, آئے بڑے شائستہ انداز میں, شاعروں کا انداز ہی شائستہ ہوتا ہے. وہ آئے آ کے پیچھے بیٹھ گئے, بڑے لوگوں کا ایسے ہی کام ہوتا ہے. اللہ حضرت اسد بھائی کی عمر میں برکت کا کرے, اور وہ پڑھیں گے آپ سب لوگ سنیں گے, اور آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں. میں نے تقریر مجھ سے کرنی نہیں آئی, کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اور آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. مگر پھر کہہ کے جا رہا ہوں, آج سے نماز شروع کریں, اپنے رب کو راضی کریں, ٹھیک ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کے لیے بڑی دل سے دعائیں ہیں, اللہ آپ کو خوشیاں دے, برکتیں دے. بہت دعائیں آپ کے لیے. توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت آئندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.